نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن انس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس ولقد فزع اهل المدینة ذات لیلہ فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد سبق الناس الى الصوت وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا وهو على فرس لأبي طلحة قرع ما عليه سرج وفي عنقه صيف فقال لقد وجدته بحرا. متفق علیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. اجود الناس آپ کو کہا گیا، بلکہ یہ تو ہم آپ کو سمجھانے کے لیے سخی ترجمہ کر دیے، ورنہ اجود میں اور سخی میں فرق ہے. سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، لیکن اجود وہ ہوتا ہے جو خود نہیں کھاتا ہے مگر دوسروں کو کھلاتا ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ خود گھر میں 2 مہینے تک چولہے میں آگ جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی، حالانکہ آپ کے در سے پورا عالم پل رہا ہے. سمجھ گیا؟ ہاں، ملتا نہیں 2 عالم کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. وہ آقا کی شان ہے. تو آپ اجود تھے تمام لوگوں میں. واشجع الناس، اور آپ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے. آپ کی بہادری کی کوئی مثال نہیں. آپ اپنے ہر وصف میں کمال پر فائز تھے، بلکہ اوصاف کو کمال آپ کے وجود سے حاصل تھے. اب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس بات کی ایک تائید لا رہے ہیں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر میں تائید بھی پیش کر سکتا ہوں، آپ کو مشاہدہ بھی کرا سکتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بہادر تھے. کہتے ہیں کہ اہل مدینہ والے ایک مرتبہ گھبرا گئے. ایک مرتبہ رات میں اہل مدینہ گھبرا گئے. فانطلق الناس قبل الصوت، تو لوگ جدھر سے آواز آئی تھی گھبرا دینے والی ادھر لوگ چلے، جماعت بنا کر چلے. دیکھیں کیا بات ہے. کبھی کبھی آبادیوں میں ایسا، ابھی تو وہ ہم بڑے شہر میں رہتے ہیں، گاؤں وغیرہ میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں سے آواز آئی تو لوگ دوڑ کر جاتے ہیں کہ ایسا تو نہیں چور وغیرہ کی کوئی جماعت آ گئی ہے یا کوئی نقصان دینے والا، نقصان پہنچانے والا آ گیا ہے ہمارے آبادی میں. لوگ دوڑتے تھے. تو اس طریقے سے ہوا تھا معاملہ. لوگ جماعت کی شکل میں آواز جدھر سے آئی تھی ادھر گئے. کیا دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے سے تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی جس طرف ابھی سب لوگ جا رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تنہا ادھر سے واپس آ رہے تھے. اب آپ سوچیں یہاں پر اس شجاعت کی کوئی مثال ہے جہاں لوگ گھبراہٹ کی وجہ سے جماعت کی شکل میں جانے میں بھی جھجک محسوس کرتے ہیں، اور ایسے مقام پر بڑا گروہ بھی کانپتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن ہم سے زیادہ اسلحہ سے مسلح ہو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لے گئے اور حالات کا جائزہ لے کر کے واپس آ رہے تھے.
تب ملاقات ہوئی کہ اہل مدینہ اب نکلے ہیں. سمجھ گیا؟ ہاں، یہ آپ کی شجاعت کی سب سے بڑی دلیل ہے. کہتے ہیں حضرت انس کہ لوگ آواز جدھر سے آئی تھی ادھر گئے تو کیا دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں اور لوگوں سے پہلے آپ اس آواز کی طرف پہنچ گئے تھے جس آواز نے اہل مدینہ کو ہلا دیا تھا. آپ اس آواز کی طرف پہلے پہنچ گئے اور کسی چیز کا آپ نے خطرہ نہیں محسوس کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں ایسا مضبوط دل رکھا تھا کہ پوری دنیا کے لوگ ایک طرف کیوں نہ آپ کے مقابلے میں ہو جائیں تب بھی آپ کا دل جو ہے کانپتا نہیں تھا کبھی. ہاں، آپ ایسے بہادر تھے. اور آقا فرما رہے تھے گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، معاملہ ٹھیک ٹھاک، کوئی ایسی بات نہیں. یعنی حالات کا میں نے معائنہ کر لیا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں. دیکھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار تھے، جو گھوڑا ننگی پیٹھ والا تھا. مطلب یہ ہے کہ اس پر زین بھی نہیں تھی. جلدی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے اوپر ایسی ننگی پیٹھ گھوڑے کے اوپر سوار ہو گئے اور زین بھی نہیں لگایا آپ نے اور لگام بھی نہیں کسا، بس اس گھوڑے کو لے کر کے روانہ ہو گئے. آپ کے گردن میں ایک تلوار لٹک رہی تھی. سبحان اللہ، میرے آقا گردن میں تلوار جو ہے حمائل کیے ہوئے تھے، لٹکائے ہوئے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا لقد وجدتہ بحرا، کہ میں نے اس گھوڑے کو دریا پایا. یعنی اس کی رفتار بہت زیادہ ہے، یہ گھوڑا ایسے ہی چلتا ہے گویا کہ دریا موجیں مار رہا ہو. سبحان اللہ. ہاں، اس گھوڑے کے بارے میں دوسری جگہوں پر بیان میں آیا کہ یہ گھوڑا بہت سست رفتار تھا اور اس کے علاوہ ضدی تھا، مالک کے کہنے کے مطابق نہیں چلتا تھا اور سست رفتاری اس کی یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ابو طلحہ تنگ آ گئے تھے. انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اس کو جلد سے جلد بدل دینا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیٹھ پر سوار ہوئے تو اس کی برکت ایسی آئی کہ خود آقا فرماتے کہ میں نے اس کو دریا پایا، دریا کے مانند پایا. اس کے اندر سرعت آ گئی، اس کے اندر تیزی آ گئی، اس کے اندر سے ضد کی جو حالت تھی وہ ختم ہو گئی. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے لگنے کی برکت تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری بھی ثابت ہوئی اور اسی بہادری کو پیش کرنے کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ نقل کیا. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث نقل کی گئی. امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کر کے اپنا عقیدہ یہ ظاہر فرمایا کہ بزرگوں کے جسموں سے برکت ملتی ہے، اور یہ بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اشجع الناس ہیں، یعنی تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ہیں اور سب سے زیادہ لوگوں کے خیر خواہ بھی ہونا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ابھی جو ہے لوگ پریشانی میں تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے آگے نکل گئے. کس لیے؟ تاکہ لوگوں کی پریشانی کو دور کر دیا جائے. سمجھ گیا؟ اور یہ ایک معنی اس حدیث کا یہ بھی بیان کیا گیا، چونکہ معنی یہ بھی جو ہے بہت لطف رکھتا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا ذکر کر دوں کہ اس صوت سے مراد جو حدیث میں آیا کہ آواز کی طرف نکلے، تو اس صوت سے مراد یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے کسی محلے میں، کسی علاقے میں لوگ گھبرا کر کے آواز بلند کیے اور آپ سے فریاد کی تو آپ ان کی فریاد رسی کے لیے فوراً پہنچے. ابھی دوسرے لوگ تیار ہو رہے ہیں، اس سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آواز کی طرف پہنچ گئے. اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ امتی جب نبی سے اپنے دکھ کو پیش کرتا ہے اور فریاد کرتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فریاد رسی کو پہنچتے ہیں. اسی کو امام اہل سنت نے کہا ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ. میرے آقا وہاں فوراً پہنچے اور آپ نے فرمایا لم تراؤ لم تراؤ، گھبراؤ نہیں گھبراؤ نہیں، تم نے مجھے پکارا ہے، میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں. سمجھ گیا؟ یہ بھی ایک معنی بیان کیا گیا، محدثین نے بیان کیا ہے
جو میں نے آپ تک پہنچایا. وعن جابر قال ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا متفق علیہ. یہ حدیث بھی الحمدللہ بخاری اور مسلم دونوں مشہور کتابوں کے اندر چمک رہی ہے. ہاں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا ہو، کوئی چیز رسول اللہ سے مانگی گئی ہو تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے نہیں فرمایا ہو. لا کبھی آپ نے نہیں فرمایا. جب بھی کسی نے کچھ مانگا تو آپ نے اگر عطا کرنا منظور تھا تو دے دیا، اور نہیں منظور تھا عطا کرنا تو خاموشی اختیار فرمائی. نا کا لفظ، لا کا لفظ اپنی زبان پر نہیں لائے. اسی کو امام اہل سنت کہتے ہیں. یہ حدیث آپ امام اہل سنت کے شعر میں بہت دنوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، جو حدیث آج آپ کو پہنچائی جا رہی ہے بخاری و مسلم کے حوالے سے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں، لا کہو چاہے نہیں کہو، عربی زبان میں لا ہے، اردو زبان میں نہیں ہے. لا کا لفظ جو ہے آپ سے سوال کرنے والا کبھی سنتا نہیں تھا، نہیں کا لفظ نہیں سنتا تھا. اور آج بھی میرے آقا رسول ہیں، آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نہیں کا لفظ نہیں سنیں گے، بلکہ ہمارے طلب سے زیادہ ہمیں وہ عطا فرمائے گا. بس طلب میں صداقت ہونی چاہیے. وعن انس ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم غنما بین جبلین فآتاه اياه فآتى قومه فقال قوم اسلموا فوالله ان محمدا لا يعطي عطاء لا ما يخاف الفقر. رواہ مسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے، جس کو ہم نالا سے بھی تعبیر کر دیتے ہیں اور اس کو وادی بھی کہا جاتا ہے، تو دو پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے ان جگہوں کو بھر دیں، اتنی بکریوں کا سوال فرمایا. سوال کیا یا رسول اللہ ہمیں اتنی بکریاں عطا فرمائیں کہ جو دو پہاڑوں کے بیچ کی جگہ کو بھر دیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا کوئی جواب ہے؟ آپ نے اس کو وہ عطا کر دیا. سبحان اللہ، عطا کر دیا. اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حنین میں مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے. تو 5واں حصہ جو مال غنیمت سے آپ کو حنین کے موقع پر ملا تھا، وہ اتنی بکریاں تھیں کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں جب وہ ہوتی تو خلا کہیں نظر نہیں آتا. کثیر تعداد میں بکریاں تھیں. کسی نے آ کر کے کہا کہ آپ ذاتی طور پر اتنا مال رکھتے ہیں؟ ایک آدمی اتنی جو ہے چیزوں کا مالک ہوتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ میں نے تم کو اس کا مالک کر دیا. سبحان اللہ. یہ نہیں سوچا کہ اتنا مال دے دوں گا تو میرا کیا ہوگا، خزانہ تو انہی کا ہے، اللہ تعالیٰ نے خزانوں کا مالک بنایا ہے. پوری بکریاں دے دی. اب سنیے اس کا اثر کتنا اچھا مرتب ہوا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عطاؤں سے بھی لوگ اسلام سے متاثر ہو جاتے تھے اور ہمیشگی کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاتے تھے. یہاں کی بکریاں دی اور پھر جنت دے کر کے ہمیشہ کے لیے ان کو جو ہے خوش کر دیا. سبحان اللہ. آگے سنیے، جب میرے آقا نے اس شخص کو ابھی ایمان نہیں لایا تھا، اس شخص بکریاں سب عطا کر دی تو اپنے قوم کے پاس آیا اور کہا اے قوم مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ. خدا کی قسم محمد اتنا دیتے ہیں کہ اب کبھی زندگی میں فاقہ کا کوئی خوف ہی نہیں رہ جائے گا. سبحان اللہ. پوری قوم کے ساتھ وہ آدمی آیا اور دامن اسلام سے وابستہ ہو. سبحان اللہ. یہ میرے آقا کی عطا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے، مانگی تھی بکریاں اور ہمیشگی کی جنت عطا کر دی. ارے بھائی مومن ہو گئے، صحابی ہو گئے تو پھر جنت تو انہی کی ہے. ہاں، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. ہاں، یہاں کا بھی دیا اور اس کے اوپر جو ہے ہمیشہ کا آرام جنت کے محلات بھی عطا کر دیے. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا.
دعا کی لازم ہے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ مولا اپنے حبیب کے ہاتھوں ہمیں آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور دنیا کی بھلائیوں سے بھی مالا فرما۔ مولا ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرما، آفات ارضی و سماوی سے ہماری حفاظت فرما، صحیح معنوں میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے اور مرنے کا جذبہ عطا فرما۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔